السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 کی سورہ المعون کا ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت کیا تو نے دیکھا ہے، الذی اس شخص کو، یکذب جو جھٹلاتا ہے، بالدین جزا کے دن کو یا قیامت کو۔ فذالک تو یہی ہے، الذی جو کہ یدعو دھکے دیتا ہے یتیم کو، ولا اور نہیں یحض ترغیب دلاتا ہے، ترغیب نہیں دیتا، علی طعام المسکین مسکین کو طعام کھانا کھلانے کی۔ فویل پس ہلاکت ہے بڑی والی، للمصلین ان نمازیوں کے لیے، الذین جو کہ ہم وہ عن صلاتہم اپنی نمازوں سے ساہون غافل ہیں، الذین اور وہ الذین جو کہ ہم وہ یراؤن دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون اور روک دیتے ہیں، ماعون عام برتنے کی چیزیں۔ بامحاورہ ترجمہ۔ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کو جھٹلاتا ہے، تو یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ بس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، وہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور عام برتنے کی چیزیں روکتے ہیں۔ سورہ المعون کی تفسیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ المعون، المعون کا مطلب ہے عام برتنے کی چیزیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ویسے تو اولاً جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے اس آیت میں، اس کے بعد ہر اس شخص سے خطاب ہے ان آیات میں، قیامت کے دن کی اعمال کو جھٹلانے کی وجہ سے جو کسی انسان میں سنگ دلی اور شقاوت پیدا ہو جاتی ہے، تو باقی لوگ بھی مخاطب ہیں جن کو یہ بات بتائی جا رہی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے۔ ایسے انسان کے سامنے دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے، اس لیے اسے کسی یتیم سے ہمدردی اور مسکین کی غمخواری پر کسی فائدے کی توقع نہیں ہوتی، تو اس کو یہ بھی خوف نہیں ہوتا کہ اس کے حقوق غصب کر رہا ہوں یا مجھے کوئی سزا دے گا، اس لیے وہ ان بے بس لوگوں کے معاملے میں بڑا بے رحم ہوتا ہے۔ یتیم اپنے باپ کی وراثت مانگے یا اپنا کوئی اور حق مانگے تو اسے دھکے دے کر نکال دیتے ہیں۔ مسکین پر رحم کرتے ہوئے سے خود کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے، کسی دوسرے کو بھی اس کے لیے کہنے پر تیار نہیں ہوتا، تو ویسا انسان جزا سزا پر یقین نہیں رکھتا۔ فویل للمصلین، پچھلی آیات کے ساتھ ہی ان کا تعلق ہے کہ وہ انسان جو بظاہر مسلمان ہیں، ان میں منافقین آ جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنا نہیں چاہتے، مگر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے انہیں پڑھنا پڑتی تھی، حقیقت میں اپنی نماز سے غافل تھے۔ اس طرح کے کئی منافقین جو کئی قسم کے اس کا قول آتے ہیں کہ جو منافقین تھے دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو پڑھ لیتے ورنہ چھوڑ دیتے، اور پڑھتے بھی تو وقت ضائع کر کے پڑھتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، منافق کی نماز یہ ہے کہ وہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے، تو وہ انسان اٹھ کر 4 ٹھونگے مارتا ہے، اس میں اللہ کو یاد نہیں کرتا مگر تھوڑا، خلوص نہیں ہوتا نماز میں۔ ہمیں بھی اپنے نمازوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، یعنی دکھلاوا نہ ہو، خضوع خشوع ہو۔ اپنی نمازوں سے جو بھولے ہوئے ہوتے ہیں انہیں خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، پڑھتے ہیں تو یاد ہی نہیں ہم کہاں کھڑے ہیں، نہ خضوع خشوع، کوئی کپڑوں سے کھیل رہا ہے، کوئی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کوئی جمائیاں لے رہا ہے، کوئی خارش کر رہا ہے، کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، یعنی ساری نماز بھی پڑھ لی تو پتہ ہی نہیں کیا پڑھا ہے۔ اللہ ہمیں نمازیں اچھی والی پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک ویمنعون الماعون۔
آخرت پر ایمان نہیں لانے والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز بھی ان کی درست نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہے، اپنے رب کے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہے، پھر کیا ہے؟ نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ گھروں میں برتنے والی چیزیں بھی کسی کو نہیں دیتے۔ ضرورت کے وقت بندہ ایک دوسرے سے مانگ ہی لیتا ہے، سوئی، برتن، پیالہ، پانی یا کچھ بھی معمولی سے معمولی چیز بھی دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں تو معاشرے میں یہ چیز اب ختم ہو گئی، لوگ مانگنا ایک دوسرے سے پسند نہیں کرتے، کتنی بھی ضرورت ہوتی ہے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، کسی سے مانگتے ہی نہیں، نہ کسی کو دیتے ہیں، کہتے ہیں نہ بھئی ہم کسی کو نہ دیں گے نہ لیں گے۔ یہ حال مسلمانوں کا ہو گیا، اگر ہو تو جھوٹ بول دیتے ہمارے گھر میں ہے ہی نہیں۔ دیکھیں، غور کریں، یہ منافق ہونے کی نشانیاں ہیں۔ یا اگر کسی کے کام آتے بھی ہیں، دیکھتے ہیں ہمیں کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے تو ہم کام آئیں گے، ورنہ نہیں۔ تو آخرت کا فائدہ تو دنیا کے فائدے کے سامنے کیا ہے؟ سب کچھ وہی ہے، دنیا کا فائدہ تو حقیر سا فائدہ ہے۔ الحمدللہ ہماری سورہ الماعون مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔